کینیڈا سے سید شعیب احمد صاحب کا سوال ہے. کہتے ہیں حضور نے ذکر کے سلسلہ میں مسجد میں داخل ہونے کی دعا کے دوسرے حصے پر روشنی ڈالی تھی. اس دعا کے پہلے حصے بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کے متعلق خاکسار کا سوال یہ ہے کہ غالباً سوائے کلمہ طیبہ کے کسی اور جگہ خدا تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یا ضمیر اکٹھا نہیں کیا گیا. یہاں اسے دعا کا حصہ کیوں بنایا گیا ہے؟ نام اور ضمیر اکٹھا نہیں کیا گیا. یہ مضمون تو کچھ وہ ہے، یعنی اس طرح قبول نہیں کیا جا سکتا جس طرح سے ظاہر ہوتا ہے. قرآن میں بارہا خدا اور رسول اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس طرح جوڑ کر کیا گیا ہے. من یطع اللہ ورسولہ ومن یطع اللہ ورسولہ ومن یطع اللہ والرسول. یہ بارہا متعدد آیات ہیں جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے ذکر کو یوں جوڑ کے چلاتی ہیں، ساتھ ویوستھا کر دیتی ہیں، درمیان میں کوئی تیسری چیز حائل نہیں. تو اس لیے یہ بات کہنا درست نہیں ہے، لیکن ان کے ذہن میں جو الجھن ہے وہ معلوم ہوتا ہے اور بیان صحیح نہیں کر سکے. وہ یہ ہے کہ اس کے سوا، اس دعا کے سوا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی دعائیں ہمیں سکھائی ہیں ان میں یہ ذکر نہیں ملتا، اور قرآن کریم کی دعاؤں میں بھی یہ ذکر نہیں ملتا کہ داخل ہوتے وقت اللہ کے ذکر کے ساتھ رسول پر بھی سلام اور درود بھیجو. یہی بات ہے نا اصل. اس کا جواب یہ ہے کہ ذکر ملتا ہے، آپ کی اس طرف توجہ نہیں گئی، اور وہ ذکر ملتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں، بلکہ ایک سے زائد احادیث میں وہ ذکر موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں تو ہر دعا سے پہلے ذکر الہی کرو اور پھر مجھ پر سلام اور درود بھیجو، پھر دعا کیا کرو. یہ ابن عباس کی روایت مجھے یاد ہے کہ ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی، اور ایک دفعہ وہ نماز کے بعد اسی طرح کر رہے تھے بیٹھے ہوئے کہ اللہ کی تسبیح و تحمید بلند کی، پھر محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور پھر دعا کی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیار سے ان کی طرف دیکھا اور ان کو بہت ہی پیار کے کلمات سے یاد فرمایا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، بہت اچھا کام کر رہے ہو. تو ہر دعا سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصولی ہدایت دے ہی چکے ہیں کہ اگر تم دعائیں قبول کروانا چاہتے ہو تو اللہ کے ذکر کے بعد محمد کا ذکر بھی کیا کرو، آپ پر بھی درود و سلام بھیجا کرو. اور یہ عین انسانی نفسیات کے مطابق مضمون ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قطعی طور پر ایسا نہ بھی کہتے تو ہر سعید فطرت آدمی کے دل سے یہی بات پھوٹنی چاہیے. ایک فقیر کو تو یہ پتہ ہے کہ ماں سے مانگنا ہو تو بچوں کو بھی دعائیں دینی پڑتی ہیں. کیا مسلمانوں کو یہ نہیں پتہ لگا کہ خدا سے مانگنا ہو تو اس کا سب سے زیادہ پیارا جو وجود ہے اس کو دعائیں دی جائیں؟ دیکھیں نہیں، صدائیں لگاتے ہیں تیرے بچے، پنجابی میں تو ہر مانگنے سے کہتے ہیں اللہ تیرے بچے جئیں، خدا تمہارے بچے جی ہیں. اور اس طرح دل پسیجتے ہیں، اور پھر وہ دل جو سخت بھی ہوں بعض دفعہ ان دعاؤں کو سن کر خیرات دینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. تو انسان کو خدا نے اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے، اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ اپنے معاملات پر غور کیا کرو جن باتوں میں تمہارے دل نرم ہوتے ہیں اور عطا پر آمادہ ہوتے ہیں، ویسی ہی ادائیں اللہ سے تعلق میں اختیار کرو تو اللہ تم سے ویسے ہی پیار کا سلوک فرمائے گا. بس یہ جو مضمون ہے یہ ہر جگہ موجود ہے، فطرت انسانی میں نقش ہے. اپنے دل میں ڈوب کر دیکھیں، آپ کو وہاں یہی دکھائی دے گا. اور اب تو میں نے حدیث بھی پڑھ کے سنا دی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعی طور پر یہی ہدایت فرمائی ہے. نماز مسجد میں داخل ہوتے وقت خصوصیت کے ساتھ اس کا ذکر کیوں ہے، اس کی میں حکمت سمجھاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اذان کے بعد دعا میں یہ بات سمجھائی گئی تھی کہ تمہیں جو اتنی بڑی نیکی کی طرف بلایا جا رہا ہے تو یہ دعا کیا کرو، آتے محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ وبث و مقام محمود الذی وعدتہ، کہ اے اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو درجہ رفیع بتا کر آپ کو وسیلہ بنا دے
وہ مقام عطا فر جن کا تو نے وعدہ فرمایا تھا. تو یہ اب دعا کر کے مسجد میں جاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں وہاں جا کے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصیت سے یاد کرایا کہ یہ وہ موقع ہے جب کہ اذان سننے کے بعد تم نے خدا سے ایک بات مانگی تھی، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اس کو بھول نہ جانا، اور داخل ہوتے ہوئے مجھ پر درود و سلام ضرور بھیجنا. بس حضور کا کلام تو بہت ہی گہرا اور عارفانہ کلام ہے. پہلے سوال کا عمومی جواب دینے کے بعد میں اس موقع کی خصوصیت کا ذکر بھی کر چکا ہوں کہ یہ حکمت تھی جس کی وجہ سے یہاں خصوصیت سے ذکر فرمایا گیا.